اگر آپ ساری زندگی بھی توبہ و استغفار کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ یہ غلطیاں نہیں چھوڑتے وقت تک آپ کو اس کی برکات نہیں حاصل ہو سکتی۔ آج ہم اپنے ایمان کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں، توبہ اور استغفار۔ پیارے دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے مسلسل اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ عمل واقعی قابل ستائش ہے، لیکن آج میں ایک انتہائی اہم نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، یعنی توبہ و استغفار کرتے ہوئے چند ایسی غلطیاں جنہیں کرنے سے توبہ و استغفار کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ انہی غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہیں تو ساری زندگی صرف توبہ کرنا اور معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ آئیے خوبصورت مثال سے جانتے ہیں۔ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت باغ ہے، لیکن آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اس سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھاس پھوس بڑھ جاتی ہے اور پھول مرجھانے لگتے ہیں۔ باغ کی حالت دیکھ کر روزانہ آپ باغ سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں نظر انداز کیا، تمہاری دیکھ بھال میں غفلت برتی۔ بجائے بر وقت ایکشن لینے کے باغ سے معافی مانگتے رہو، ساری زندگی مانگتے رہو، کچھ فائدہ نہیں، سب بیکار ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایکشن لیں۔ اگر آپ ایکشن نہیں لیتے ہیں، یعنی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالتے، پودوں کو پانی نہیں دیتے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اس سے غفلت برتتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ کی معافی کا کوئی مطلب نہیں، باغ کبھی نہیں پھلے گا۔ اسی طرح ہماری روحانی زندگی میں اپنے رویے کو بدلے بغیر صرف معافی مانگنا باغ کی طرف توجہ کیے بغیر صرف معافی مانگنے کے مترادف ہے۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ محض اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے۔ ایک نظر انداز باغ کی طرح جس کو پھلنے پھولنے کے لیے فعال دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری روحانی زندگیوں کو حقیقی کوشش اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہی غلطیاں کرتے رہیں اور انہیں درست کرنے کے لیے اقدامات کیے بغیر صرف معافی مانگتے ہیں، یعنی استغفر اللہ کہتے ہیں، تو ہمارے سے استغفار کا کوئی حقیقی اثر نہیں ہوتا۔ سچی توبہ میں معافی مانگنا اور اپنے رویے کو بہتر بنانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنا دونوں شامل ہیں، تبھی ہم صحیح معنوں میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو گویا وہ اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ آئیے اسے مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سابقہ آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو کفر سے توبہ کرتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جن سے گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط یہ ہیں کہ وہ فی الواقع اپنے کیے پر نادم ہو، پھر اللہ سے استغفار کرے، توبہ استغفار کے بعد اپنی اصلاح کرے اور کم از کم اسے وہ گناہ سرزد نہ ہو جس سے اس نے توبہ کی تھی۔ اب وہ توبہ استغفار کے بعد جس قدر اپنی اصلاح کرتا اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہے گا، اسی قدر وہ اللہ کے حضور مقرب بنتا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے باریکی سے سمجھیں۔ سب سے پہلے مخلصانہ توبہ کا مطلب ہے اپنے برے اعمال پر حقیقی پچھتاوا محسوس کرنا۔ یہ دلی ندامت ضروری ہے اور سچی توبہ کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے۔ یوں سمجھیے یہ پہلا قدم ہے، تاہم صرف افسوس محسوس کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنے کی بھی ضرورت ہے، یعنی گناہ کی طرف واپس نہ آنے کے پختہ ارادے کے ساتھ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ تصویر کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ دوسرا حصہ اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اکثر مشکل محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دوبارہ انہی غلطیوں سے بچنے کا مکمل عہد کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بہت سے لوگ جدوجہد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں سچی توبہ کے لیے مخلصانہ ندامت اور آگے بڑھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم کوشش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کو لیجئے جو بار بار جھوٹ بولنے پر معافی مانگتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ آخری دفعہ ہے، جھوٹ سے سچی توبہ، لیکن جب بھی موقع ہو جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ اس کی یہ توبہ ادھوری، نامکمل ہے۔ سچی توبہ کا مطلب ہے مستقبل میں جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے شعوری کوشش کرنا، تبھی اس کی توبہ کو خالص اور مکمل سمجھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رویے کو بہتر بنانے اور تبدیل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے۔ قابل ستائش لوگ وہ ہیں جو خلوص دل سے معافی مانگتے ہیں اور دوبارہ وہی غلطیاں کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچی توبہ میں اللہ کی رحمت تلاش کرنا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی حقیقی کوشش کرنا دونوں شامل ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، لیکن ہم میں سے بہترین وہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اور اصلاح کی کوشش کرے۔
تو میرے پیارے دوستوں، آئیے آج ایک عہد کریں کہ صرف معافی ہی نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو پیچھے چھوڑنے کا بھی کام کریں، چاہے وہ غصہ ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، حسد، کینہ، بغض یا کوئی اور غلط کام ہو۔ آئیے اپنے دلوں اور اعمال کو پاک کرنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ ان سے خود کو محفوظ رکھیں۔ یاد رہے، موت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، تاہم یہ ہم پر منحصر ہے کہ اس پر چل کر نیکی کی راہ پر چلیں، تبھی ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔